اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے کامیاب گروپ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں جو گروپ کامیاب ہے، سکسیس ہے، وہ اللہ یہاں پر ان کی کوالٹیز اور صفات کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم بھی ان صفات کو سن کر اپنے کامیاب یا ناکام ہونے کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ اللہ نے ان ابتدائی 5 اور 6 آیتوں میں، جن میں سے میں نے ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان ابتدائی 6 آیتوں میں اعلان کیا ہے ان صفات کا۔ پہلی صفت اللہ یہ بتاتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پڑھ لیتے ہیں جا کے، نہیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اگر جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے، حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ نماز کو جماعت سے پڑھے۔ اور قیام کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ جیسے جیسے نماز پڑھتا چلا جائے وہ برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے جیسے میں پانی سے قریب ہوتا ہوں میرے جسم کی گندگیاں مجھ سے ہٹنے لگتی ہیں، ایسے ہی نماز جیسے جیسی میں قریب ہوں میری اندر جو حسد ہے، غیبت خدا نخواستہ ہے، جلن ہے دوسروں سے، یا کوئی دوسری اندرونی اور نفس کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، وہ کم ہونا چاہیے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے۔ خود نماز اگر میں ایسی پڑھ رہا ہوں تو نماز قائم کی ہے۔ تو پہلی کوالٹی ایمان، دوسری کوالٹی نماز کا قائم کرنا، تیسری کوالٹی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم ان کو عطا کرتے ہیں، جو رزق دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ اعلان کرتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور اے رسول جو کچھ تم پر ہم نے نازل کیا، چوتھی کوالٹی ان متقین کی اور کامیاب لوگوں کی یہ ہے کہ وہ تم پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر 5ویں کوالٹی اللہ بیان کرتا ہے کہ جس طرح تم پر نازل ہونے والی چیزوں پر یقین ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی تم سے پہلے آنے والے نبیوں پر جو ہم نے نازل کیا، جو احکام نازل کیے، جو شریعت ہم نے ان کو بتائی، ان پر بھی ان کا پکا یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ ہمارے نبی صرف ایک ہی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہیں، بلکہ آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارے نبی ہیں۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لائے ہوئے دین کو ہم مانتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ نے کسی حکم سے پہلے والے حکم سے منع کر دیا ہو تو ہم پھر اس کو نہیں مانتے۔
چونکہ کبھی کبھی بالکل ایسی جیسے موبائل اپڈیٹ ہوتا ہے، جیسا آپ کے سسٹم کمپیوٹر سسٹم اپڈیٹ ہوتے ہیں، ایسے ہی کبھی کبھی اللہ نے کچھ شریعتیں اپڈیٹ کی ہیں۔ تو اگر پہلے والا زمانہ گزر گیا، وہ پہلے زمانے کا تھا، ہم نے اللہ کے کہنے سے اس کو نہیں مانا، لیکن اگر اس کا زمانہ ہوتا تو ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ آخری صفت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ قیامت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ یقین، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ بارش پڑ رہی ہے تو کیا میں باہر جاتا ہوں؟ نہیں پتہ ہو، دھوکے سے نکل گیا ہو سکتا ہے، لیکن بارش پڑ رہی ہے تو تھوڑا انتظار کرتا ہوں تاکہ میں نہ بھیگوں۔ ایسے جن کو قیامت کا یقین ہوتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو میں نے اچھائی کی ہے وہ مجھے ملے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو میں خدا نخواستہ برائی کرتا ہوں اس کو میں دیکھوں گا۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ اچھائی ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت کا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے خدا کی بارگاہ میں جا کر تمام چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو جن میں یہ 6 کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اللہ ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ ان کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کے سیدھے راستے پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ چاہے لوگ ان کو سمجھ رہے ہوں ناکام، چاہے لوگ ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے، بتاؤ ہم تو اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں لیکن یہ ہم سے اخلاق سے بولتا ہے، ہم تو اس کی ہر جگہ کاٹ کرتے ہیں پھر بھی یہ ہم سے بہترین طریقے سے بولتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کبھی کبھی لوگ بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں، جو اخلاق سے بولے، جو اچھا کرے، اچھائی کر رہا ہو، چلو اس کو اتنی سمجھ نہیں، بیوقوف۔ تو چاہے لوگ اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے یہی سب سے عقل مند اور سب سے کامیاب شخص یہی ہے، اس لیے کہ اس نے میرے خاطر برائی کو چھوڑا اور اچھائی پر لگا رہا، اچھائی پر لگا رہا۔ تو ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے ہونا ہے۔ اور یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ مہینہ جو آج رجب المرجب کا مہینہ، پہلی تاریخ کی پہلی رات ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ پہلی ماہ رجب کی پہلی رات شروع ہو گئی جیسے ہی چاند ہوا، اس لیے ہمارے جو دینی چینلز ہیں وہ جیسے ہی چاند ہوتا ہے فوراً ان کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو دوسرے چینلز ہیں ان کی 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں چاند سے چونکہ ہوتا ہے فوراً ڈیٹ۔ آج آپ جا کے دیکھیں جو دینی چینلز ہیں انہوں نے اپنی ڈیٹ چینج کر دی، 1 رجب ان کے یہاں ہو گئی۔ تو آج ماہ رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے، ہمیں بھی تیاری کرنی ہے۔ عرفاء اور اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ جو اللہ کے راستے کی طرف بڑھنا چاہتے تھے اپنے نفس کو چھوڑ کر، وہ اسی رجب کو پہلا مہینہ شمار کرتے تھے۔ اور آپ مفاتح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں تمام مہینوں کے اعمال بیان کیے ہیں۔ انہوں نے محرم سے شروع نہیں کیا اعمال کو بیان کرنا، بلکہ کہاں سے شروع کیا؟ رجب سے۔ کیا بات ہے جو رجب سے شروع ہو رہا ہے وہ، یعنی پہلا مہینہ، پھر ختم کرتے ہیں جا کے کہاں؟ جمادی الثانی پر۔ اس لیے کہ یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ پہلا مہینہ ہے، یہ پہلا مہینہ ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ گویا اس میں بیج بوتے ہیں، ماہ شعبان میں اس کو تھوڑا سا پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر ہماری عبادتوں کا پیڑ ماہ رمضان میں آ جاتا ہے نکل کے۔ تو اس رجب کے مہینے میں ہم بیج بونا شروع کریں، بیج بوئیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں اس ماہ رجب سے۔ اللہ اپنے بندوں پر خاص نگاہ کرتا ہے، اور قیامت میں بھی اس مہینے میں اعمال کرنے والوں کو اللہ خاص لقب سے پکارے گا۔ آواز آئے گی قیامت میں، این الرجبیون،
کہاں ہیں رجب میں عبادتیں کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا جائے۔ خاص گروپ اللہ کے بندوں کا ہوگا۔ اللہ آواز منادی ندا دے گا اللہ کی طرف سے، این الرجبیون، رجب میں عبادتیں کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، واجبات کو انجام دینے والے، حرام سے بچنے والے کہاں ہیں؟ وہ گروپ آئے گا اور اللہ سب کے سامنے ان کو، جیسا کہ ہمیں اسمبلیز میں یا کہیں پر جب ہم جیتتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے اچھے نمبر سے لے آتے ہیں تو ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ تعریف کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بلائے گا اور ان کو خاص انعامات سے نوازے گا۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ رجب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ائمہ اس ماہ رجب میں عبادت کیا کرتے تھے، خاص عبادتیں، روزے رکھا کرتے تھے۔ ائمہ سے مروی ہے اگر انسان پورے مہینے بھی روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم 3 دن بھی نہ کر سکے تو 1 دن تو ضرور روزہ رکھے، 1 دن تو ضرور، کسی نہ کسی دن ضرور روزہ رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جب جمعرات آتی ہے، پہلی جمعرات، آج کا دن ہے جمعہ، یعنی آنے والی جمعرات، آنے والی، آج جمعہ، آج تو شمار نہیں، جمعرات جو آئے گی، اس جمعرات کو، پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الرغائب، جب شب جمعہ آتی ہے، دن گزر گیا، رات آ گئی۔ لیلۃ الرغائب کے میننگ یہ ہے کہ اللہ سب کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس دن کے کچھ اعمال ہیں، دن میں انسان روزہ رکھے، رات میں ایک نماز ہے۔ جب وہ جمعرات آئے تو آپ علماء سے یا کتاب میں جا کر، کتابوں میں بھی موجود ہوتا ہے، اس میں دیکھیں، تھوڑی لمبی سی نماز ہے، اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں۔ انسان اگر اس نماز کو پڑھنے کے بعد اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کرے تو اس کی حاجتیں پروردگار کی بارگاہ میں بہت ہی امید پائی جاتی ہے کہ اس کی وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو انسان کو ماہ رجب نہیں بھولنا چاہیے۔ الحمدللہ اس ماہ رجب میں ہمارے کچھ ائمہ کی ولادتیں بھی ہیں۔ پہلی تاریخ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، 5 تاریخ کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 13 رجب کو تو امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ امام کا لقب بھی کیا ہے؟ امام المتقین۔ اور میں نے یہی آیت آج پڑھی ہے، ھدی للمتقین۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو متقی ہوں گے۔ اور وہ کامیاب کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان کا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو ہمارے امام اس وقت بنیں گے حقیقت میں کہ جب ہم اپنے اندر یہ صفتیں جو میں نے ابتدائی گفتگو میں بیان کی اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہماری وہ امام ہوں گے۔ ہمیں امام کی ولادت جب آئے تو دعا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار، ایسا امام تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں ان کا سچا پیروکار بننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پھر لاسٹ میں پہنچ کر 24 رجب کو فتح خیبر بھی ہے۔ اس 24 رجب کو فتح خیبر ہوا تھا جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فتح کیا۔ مولا نے اپنے خانہ کعبہ کی دیوار بھی شق ہوئی اسی مہینے میں، اور آخری جنگ خیبر بھی مولا رسول اللہ کی زندگی میں فتح کی اسی مہینے میں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور لاسٹ میں جا کر 27 رجب کو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے رسول اب اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ 40 سال کی عمر میں یہیں سے قرآن کی ابتدا ہوئی، 27 رجب کو قرآن کی ابتدا اور رسول کے رسالت کا اعلان، یا یوں کہوں اور گفتگو کو سمیٹوں کہ قرآن ناطق بھی اسی قرآن میں نازل ہونا شروع ہوا اسی مہینے میں، اور
قرآن صامت حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی اسی مہینے میں۔ اب اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن پکڑے، ایک ہاتھ سے علی بن ابی طالب کا دامن پکڑے، اور جس نے یہ دونوں دامن پکڑ لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس مہینے کے اعمال کو کسی حد تک جتنا ہم کر سکتے ہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس رات کے صدقے سے کسی نہ کسی دن اس ماہ رجب میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے قضا روزے ہیں تو قضا روزے، اگر قضا روزے نہیں ہیں تو مستحب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کے صدقے میں اور ائمہ کی ولادتوں کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔